اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں صاحب کرم مولود حرم نائب شفیع الامم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں آمد کے مبارک اور مسعود موقع پر اپنی جانب سے اور آپ تمام مؤمنین و مؤمنات شیعیان علی ابن ابی طالب علیہم السلام کی جانب سے اپنے آخری امام ساکن پردہ غیب قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام موالیان حیدر کرار علیہم السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس آرزو اور امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ اللہ آئندہ 13 رجب ہماری انشاءاللہ ان کے وارث 12ویں امام علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ ہم منائیں 13 رجب، جشن مولود کعبہ، جشن مولود حرم. یہ وہ ذات گرامی ہیں مولا کائنات کہ جو خانہ کعبہ میں آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے، ہم کو شرف ہے، ہمیں فخر ہے، خدا کی قسم دنیا ایسا رہبر لا کے دکھائے علی کی طرح، ہم کو فخر ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام. الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہم کو متمسک کیا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. دنیا کوئی ایک مثال لا کر دکھائے، بتائے کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی ایک ایسا دنیا کا ہادی، دنیا کا لیڈر، دنیا کا رہبر، دنیا کا قائد ہو کہ جس نے اس دنیا میں آتے ہی اپنی قوم کی کامیابی، فلاح و بہبود، اس کی ترقی کے لیے ضمانت لے لی ہو، یہ کہہ کر قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اب یہ اعلان خود امیر المومنین کر رہے ہیں، تو ہمارا امیر وہ ہے کہ جو آتے ہی پہلے قوم کی کامیابی کا اعلان کرے، اور جب اس دنیا سے جائے تو فزت ورب الکعبہ کہہ کر اپنی کامیابی کا اعلان کرے. یہ مولا کائنات کی ایک خصوصیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اور دوسری خصوصیت یہ ہے مولا کائنات علیہ السلام کی کہ یہ مستند واقعہ ہے کہ آپ جوف کعبہ میں، درمیان کعبہ میں، کعبے کے اندرونی حصے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. خمار بارہبنکوی کہتے ہیں کہ وہ ہوئے پیدا علی، کعبہ شرف پا گیا. وہ ہوئے پیدا علی، کعبہ شرف پا گیا. دین نے انگڑائی لی، کفر کو غش آ گیا. کعبے کا ہر ایک بت خوف سے تھرا گیا. دیکھ کے دست علی یاد خدا آ گیا. یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں آ کر دنیا کو ایک پیغام دیا کہ چونکہ مجھ کو لوگ
خدا بھی کہیں گے تو میں ایسی جگہ پر پیدا ہو رہا ہوں تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ وجہ اللہ ہو سکتا ہے، وہ عین اللہ ہو سکتا ہے، وہ اذن اللہ ہو سکتا ہے، وہ جنب اللہ ہو سکتا ہے، وہ لسان اللہ ہو سکتا ہے، وہ نفس اللہ ہو سکتا ہے، لیکن خود اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ میرا باپ ابو طالب ہیں، میرے بیٹے حسن و حسین ہیں، میری زوجہ فاطمہ زہرا ہیں، اور میں خود شوہر ہوں سیدہ کا، میں باپ ہوں حسن و حسین کا۔ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ پیدا کرتا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا شوہر ہے۔ تو مولا کائنات کے خانہ کعبہ میں آنے کی پہلی وجہ یہی تھی کہ مولا کائنات نے توحید الہی کا پیغام دیا خانہ کعبہ میں اپنے وجود کے ذریعے۔ جس طرح قرآن نازل ہوا اور نازل ہونے کے بعد توحید الہی کا پیغام دنیا والوں کو دیا قرآن صامت نے، تو یہ قرآن ناطق ہے جنہوں نے نازل ہو کر توحید الہی کا پوری دنیا میں پیغام عطا کیا۔ دوسری چیز جو مولا کائنات کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کے لیے ہمارا عقیدہ ہے، تھا اور رہے گا کہ مولا کائنات نے آغوش رسول میں آ کر تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی اور قرآن کی تلاوت بھی کی، اور یہ کس کے آغوش میں آ کر؟ رسول کریم کی آغوش میں آ کر۔ کچھ لوگ ہم کو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے غلو کر دیا، رسول نے تو آ کے قرآن پڑھا نہیں، رسول نے تو آ کے تورات پڑھی نہیں، رسول نے تو آ کے انجیل پڑھی نہیں، رسول نے تو آ کے زبور پڑھی نہیں، تو پھر علی نے کیوں پڑھی؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم رسول کریم کو علی سے بلند و بالا، علی کا استاد، علی کا آقا اور مولا مانتے ہیں، علی کا وہی، اور یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن خود رسول نے کیا کہا علی ابن ابی طالب نے، علی ابن طالب کے لیے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اسی لیے جوش ملیح آبادی نے کہا کہ جیسے ہی یہی 13 رجب سے متعلق کہا کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، یعنی نور علی اور نور نبی، نور وسیع اور نور نبی، نور ولایت اور نور نبوت، یہ جب دونوں ساتھ میں ملے تو اب قرآن مجید بھی آیا، زبور بھی آئی، تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت میں علی کی فضیلت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں آئے، یہ خانہ کعبہ کے لیے فضیلت ہے کہ علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ میں آئے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے یہ قرآن مجید کی فضیلت نہیں ہے کہ وہ شب قدر میں نازل ہوا، یہ شب قدر کی فضیلت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا، یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا۔ اب جب نازل ہو گئے علی ابن ابی طالب، جب مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لے آئے، آغوش نبوت میں نازل ہو گئے، تو اب ہمارا عقیدہ یہ ہے، تاریخی واقعات بھی ملتے ہیں، وہ نبی کہ جس کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ نبی کہ جو چلتے ہوئے سمندر پر جو بہتے ہوئے سمندر پر مسلح بچھا دے، وہ نبی کہ جس کی دعا سے جابر بن حیان کے بیٹے زندہ ہو جائیں، وہ نبی کہ جس کے لعاب دہن سے کبھی بھی کھانا کم نہ پڑے، وہ نبی اکرم کہ جن کے ہاتھ پہ سنگریزے پتھر آ کے توحید الہی کا کلمہ پڑھنے لگتے تھے، اللہ کا کلمہ پڑھنے لگتے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے لگتے تھے، وہ نبی جس کے ہاتھ پہ پتھر آ کر لا الہ الا اللہ کہہ دے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ پتھر کیسے بولا۔ لیکن جب علی ابن ابی طالب رسول کی آغوش میں آ کر تورات پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، قرآن پڑھیں،
تو لوگ کہتے ہیں آپ نے علی کو نبی سے بڑھایا۔ یہ ہم علی کی فضیلت بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم نبی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ پتھر میں اور انسان میں اتنا تو فرق ہونا ہی چاہیے کہ جب پتھر آئے تو اللہ کا کلمہ پڑھے، اور جب ایک انسان جو انسانوں میں اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات میں بھی جو سب سے اشرف ہے، اس کا سب سے اشرف نمائندہ جب دست نبوت پہ آئے، تو اتنا تو فرق پتھر میں اور اس میں ہونا ہی چاہیے کہ وہ زبور بھی پڑھے، تورات بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے۔ اور پھر رسول نے تصدیق کی کہ یا علی، تم نے تورات موسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے زبور داؤد سے بہتر پڑھی، اور قرآن تو ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرا سوال ہے جو معترض ہیں اس بات پر کہ ہم نے علی کو نبی سے بڑھا دیا، مجھے ایک بات کا جواب دو۔ جب نبی اس دنیا میں 40 سال پہلے، علی سے 40 سال پہلے آئے تھے، تو کس کی آغوش میں آئے تھے؟ ابو طالب ہی کی تو آغوش میں آئے تھے نا۔ تو جب ابو طالب کی آغوش میں آئے تھے، اور اگر ابو طالب کی آغوش میں رسول کریم آ کر یہ تورات پڑھتے، زبور پڑھتے، انجیل پڑھتے، قرآن پڑھتے، تو کیا ابو طالب کہتے کہ اے محمد، تم نے تورات موسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے زبور داؤد سے بہتر پڑھی، اور قرآن تو ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں؟ ارے تم کو نصرت رسول، ابو طالب کی نصرت رسول تو برداشت نہ ہوئی اور ان کو کافر کہہ بیٹھے۔ اگر ایسا ہوتا تو سوچو، تم شاید خدا نخواستہ خود رسول اللہ کو کہہ دیتے کہ یہ کافر ہیں، کہ جو رسول کی، جو ابو طالب کی آغوش میں کر رہے ہیں اور ابو طالب تصدیق کر رہے ہیں۔ نہیں، اس لیے ہم نے رسول سے بلند و بالا کسی کو نہیں مانا۔ یہی شیعت کا عقیدہ ہے، یہی شیعوں کا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے بڑھا دیا اپنے یہاں لوگوں کو، کسی کو ایسا کہا کہ رسول اللہ تک کو نماز پڑھا دی، اور اس کو ان کی خلافت کی دلیل بنا دی کہ وہ آگے بڑھ گئے اور رسول پیچھے، ان کے پیچھے معذاللہ رسول نے نماز پڑھی۔ استغفر اللہ، ہمارے یہاں کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ علی نے کبھی نبی کو نماز پڑھائی ہو۔ تو بہرحال یہ آج 13 رجب ہے، 13 رجب کی خوشیاں ہیں، 13 رجب کی مسرت ہے، 13 رجب کی شادمانی ہے، 13 رجب کا سرور ہے، 13 رجب کا کیف ہے۔ ہمارا آقا اور مولا آیا ہے، وہ علی آئے ہیں کہ جو آپ خود بھی کامیاب، ان کی قوم بھی کامیاب، وہ علی آئے ہیں۔ اور کیسے آئے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد 13 رجب کو جب حضرت فاطمہ بنت اسد 13 رجب کو 30 عام الفیل کو جب پہنچی ہیں، کہاں پہنچی ہیں؟ پہنچی ہیں جس وقت خانہ کعبہ کے قریب پہنچی ہیں، تو دیوار نے اپنا در بنا دیا۔ دروازے سے نہیں گئیں بلکہ پشت خانہ کعبہ سے گئیں۔ کیوں؟ اس وہ خانہ کعبہ کی دیوار مسکرا پڑی، وہ خانہ کعبہ کی دیوار ہنسنے لگی، وہ خانہ کعبہ کی دیوار ایسی مسکرائی کہ اس میں دیوار میں در بن گیا، اور یہ جب در بنا تو یہ حیدر بن گئے اور ہم حیدر والے بن گئے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے کہ آئے ہیں مولا کائنات کی والدہ، تو جب کھڑی ہوئی ہیں، کھڑے ہو کے انہوں نے اللہ کو خطاب کیا، اللہم انی مؤمنۃ بما جاء من عندک من کتب و رسل۔ یا اللہ، میں ایمان لے آئی ہوں ہر اس کتاب پر جو تو نے اپنے رسولوں پہ نازل کی، ہر اس نبی پر جو تو نے بھیجا، ہر اس ولی پر جو تو نے بھیجا، ہر اس وصی پر جو تو نے بھیجا، میں ایمان لے کر آئی ہوں۔ اور یا اللہ، میری مشکل حل کر اس مولود کی وجہ سے جو میرے بطن میں ہے، جو میرے شکم میں ہے، اس مولود کی وجہ سے۔ چنانچہ جب جناب فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی مولا کائنات نے یہ دعا مانگی، فوراً دیوار کعبہ شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد وہاں سے گئیں۔ میں کہوں گا، اے فاطمہ بنت اسد، آپ خود اس خانہ کعبہ کے دروازے سے کیوں نہیں گئیں؟
جس میں تالا لگا ہوا تھا، اور چابی تو آپ ہی کے خاندان کے لوگوں کے پاس تھی، چابی تو عباس بن عبد المطلب کے پاس تھی، تو آپ نے ان سے چابی کیوں نہیں لی؟ آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا میں خانہ کعبہ میں جانا چاہتی ہوں؟ عجب نہیں جناب فاطمہ بنت اسد آواز دیں، وہ عوام کا دروازہ تھا، یہ امام کا دروازہ ہے۔ امام کا دروازہ بس ایک بار امام ہی کے لیے کھلتا ہے، اور اب آخری امام کے لیے کھلے گا جب وہ پردہ غیب سے آئیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ مولائے کائنات کی ہسٹری ہے جو تمام اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور آئیے میں بس 2 شعر اپنے نہیں، کسی عام شاعر کے نہیں، سب سے پہلے مداح نبی، سب سے پہلے نعت خوان نبی حضرت ابو طالب علیہ السلام روحی لہ الفدا، ان کے لیے ان کے 2 شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ قریب ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب وہاں پر نہیں ہیں، تو پتہ چلا ابو طالب کہاں ہیں؟ ابو طالب اسی کوہ حرا میں کہ جہاں پہ رسول کریم عبادت الہی کے لیے مصروف رہا کرتے تھے، وہیں پر جا کر وہاں پر ایک پتھر، ایک کنکری اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد بارگاہ اس پتھر کنکری کے اوپر انہوں نے 2 شعر لکھے، یا رب ذا الغسق الدجی والقمر المنبلج المضی بین لنا من امرک المخفی ماذا نسمی ذا الولد الصبی۔ اے اندھیری رات اور روشن چاند کے پروردگار، میرے اوپر یہ امر واضح کر دے کہ یہ جو خانہ کعبہ میں تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا ہم نام کیا رکھیں۔ یعنی اب ابو طالب کی توحید پرستی دیکھیے، جو اپنے بیٹے کا نام بھی اللہ سے پوچھ کے رکھ رہا ہو۔ اور یا رب، یا رب، آپ اگر قرآن میں دیکھیے جتنے انبیاء نے دعائیں کی ہیں، انبیاء سے زیادہ کوئی موحد ہو سکتا ہے؟ جتنی انبیاء نے دعائیں کی ہیں یہ ساری دعائیں یہ سب یا رب کہہ کے دی ہیں، لیکن برا ہو، لعنت ہو بنی امیہ پر، لعنت ہو ابو سفیان پر، لعنت ہو معاویہ پر، لعنت ہو یزید پر، کہ جن کے پروپیگنڈے نے حضرت ابو طالب کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ اور آج تک ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا حضرت ابو طالب ناصر رسول، مددگار رسول کو جنہوں نے قربانیاں دیں، وہ جنہوں نے خود قربانی دی مکے میں، ان کے بیٹے حضرت علی نے دی مدینے میں، ان کے پوتوں نے دی کربلا میں، ان کے نواسوں نے دی کربلا میں، تو یہ دے کے قربانی بتایا کہ مجھ سے بڑا، میری اولاد سے بڑا کوئی ناصر رسول نہیں ہے۔ تو اب یا رب کہہ کے جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں، اے اندھیری رات اور روشن چاند کے پروردگار، بتائے جو مولود آیا ہے تیرے گھر میں اس کا میں نام کیا رکھوں؟ تو ایک مرتبہ اور یہ کہہ کے وہ کنکری آسمان کی طرف اچھال دی، اور جب آسمان کی طرف اچھالی تو وہ آسمان کی طرف چلی گئی، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اللہ کتنا چاہتا ہے ابو طالب کو، کتنا چاہتا ہے اہل ابو طالب کو، کہ آسمان سے ایک سرخ یاقوت کی تختی آئی، اس تختی پر لکھا ہوا تھا، جواب آیا، جواب بھی شعر ہی کی شکل میں آیا، یا اہل بیت المصطفى النبی خصصتما بالولد الزکی والنسمہ من شامخ العلی علی اشتق من العلی۔ اے اہل بیت مصطفیٰ نبوت، یہ اللہ جواب دے رہا ہے، اے اہل بیت مصطفیٰ نبوت، میں نے آپ دونوں کو یعنی ابو طالب کو اور فاطمہ بنت اسد کو، خصصتما تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ دونوں کو میں نے مخصوص کیا ایک پاک و پاکیزہ فرزند سے، ونسمہ اور اس کا نام من شامخ العلی اپنے بزرگ و بالا با عظمت ذات کی وجہ سے میں نے اس پاک و پاکیزہ آپ کے فرزند کا نام اپنے نام پر علی رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ ہم کو سیرت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب دعا کریں کہ یا اللہ بس آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ سیرت ائمہ طاہرین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد، التماس دعا، خدا حافظ۔